یسایہ باب 17 دمشق کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ اروئیر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور ارام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی ریفائن کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مصبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی۔ چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب قلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے، اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیج ہے۔ آہ، بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے، رگے دی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکھرا ہے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔